حدیث نمبر 17 عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ وزاد مسلم او قال لجارہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز چاہے جو خود کے لیے چاہتا ہے۔ انسان جو خود کے لیے چاہتا ہے جب اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز چاہنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ اب مومن ہو گیا ہے۔ خود کے لیے اچھا چاہتے ہیں اور دوسرے کے لیے اچھا نہیں چاہتے ہیں، یا دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے، جی یہ صرف مجھے مل جائے باقی لوگ کو نہ ملے، اگر اس طرح کے خیالات من میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان سچا اور پکا نہیں ہوا ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ میں لجارہ کا ہے، یہاں پر لاخیہ جو ہے نا حتی یحب لاخیہ، اخیہ کی جگہ، اخیہ کا معنی ہے اپنا بھائی، اس کی جگہ مسلم شریف کی روایت میں ہے لجارہ، یعنی لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، اس طرح کے الفاظ مسلم شریف میں ہے۔ لجارہ کا مطلب اپنا پڑوسی، یعنی اپنا ہم وطن۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ہم وطن بھائی کے لیے، اپنے ہم علاقہ بھائی کے لیے وہی چاہے جو خود کے لیے چاہتا ہو۔ جب تک وہ اپنے لیے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے، ہم وطن بھائی کے لیے، لجاری ہی کا لفظ ہے، یعنی وہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو، وہ جو بھی ہو، لیکن ہمارا ہم محلہ ہے، ہمارے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم خود کے لیے منافع چاہتے ہیں اس کے لیے منافع چاہیں، ہم خود کے لیے آرام چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی آرام چاہیں، جی ہم خود کے لیے جو سہولتیں چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی چاہیں، ہم خود کے لیے جنت چاہتے ہیں ہم اس کے لیے چاہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یعنی کیا کہتے ہیں، دوسرے مذہب والوں کا اگر انتقال ہو تو وہ جہنم میں گیا، نہیں، یہ ایسے الفاظ کی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم وطن بھائیوں سے محبت کرنے کا حکم فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی کئی فرقے ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، پتہ نہیں کوئی بریلی ہے، کوئی کچھ ہے، کئی مختلف فرقے ہیں۔ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرقے والے لوگ دوسرے فرقے والوں کے کہتے کہ وہ تو گمراہ ہے، وہ تو جہنم میں جائیں گا، اللہ اس کو بے عزت کرے، وہ ذلیل ہوں گے، ایسا ہوں گے۔ نہیں، یہ ایمان کے کمزور اور خراب ہونے کی علامت ہے۔ جس کا ایمان اچھا ہو جائے، سچا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، وہ دوسرے بھائیوں کے لیے ایسا نہیں سوچے گا۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ بھی دوسرے فرقے کے لوگ غلط ہیں تو ان کے لیے یہ جنت تمنا کرے گا، ان کے لیے ہدایت تمنا کرے گا، جی وہ لوگ غلط راستے پہ چلے گئے، اللہ سے دعا کرے گا ان کے لیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت پہ لائے، نہ کہ یہ کہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ذلیل ہو جائے ان کی جماعت، ان کو برباد ہو جائے، جوتے پڑے اچھا ہوا ان کو۔ یہ ہم سنتے آئے دن اٹھتے بیٹھتے ہم یہ باتیں سنتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جب ایمان قوی ہوتا ہے تو خود کے لیے جیسا جنت چاہتے ہیں ویسا دوسروں کے لیے جنت چاہو، خود کے لیے جیسا اللہ کی رحمت اور مغفرت چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، ویسا دوسروں کے لیے چاہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا اپنا ہم وطن بھائی ہو۔ اچھا، یہ بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ بھئی ایک سوال اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، یعنی لوگ کرے ہیں مجھ سے یہ سوال، نوجوانوں کے ذہن میں چلتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کس کو ترجیح دینا، وطن کا مقام اونچا ہے یا اسلام کا مقام اونچا ہے؟ ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام بڑھ کے ہے یا وطن، کس کو پریفرنس دینا ہے؟ بالکل غلط سوال ہے، سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ یہ اسلام بہتر ماننا ہے یا غلط کیا کہتے ہیں وطن کو اوپر ماننا ہے، کس کا درجہ بڑا ہے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اسلام کہتے ہیں سلامتی کو، سلامتی پھیلانے کا، ہمارے وطن میں ہم سلامتی چاہتے ہیں، بس یہی اسلام ہے۔ وطن سسٹم میں رہے، وطن میں لوگ کو کھانا ٹائم پہ پہنچے، وطن میں نوکریاں رہے، وطن میں صاف صفائی رہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، جی سب اپنی اپنی جگہ پرامن رہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اسلام اونچا ہے یا وطن اونچا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اسلام ہر وطن میں سکون قائم کرنے کا نام ہے، جی سکون قائم کرنے کا نام ہے، سسٹم کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اگر کار چل رہی ہے اور ریڈ لائٹ اگر سامنے آ گئی، ریڈ سگنل اگر آ گیا تو بریک مارنا اسلام ہے۔ میں آپ کو ایسے ہوا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل پکی بات کر رہا ہوں، یعنی دو میں سے کوئی ایک چوائس کا لفظ ہی غلط ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے کہ اسلام یا وطن، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ یہ دونوں ایک چیز، اسلام اپنے وطن میں بھلائی کرنے کو کہتے ہیں۔
اگر کوئی شخص اپنے وطن کے اندر مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو یہی اسلام ہے. اگر کوئی اپنے وطن کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا ہے تو وہ اسلام ہوتا ہی نہیں. وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کے ہٹو اور اسلام کی بات کرو. نہیں، ایسے کوئی اسلام کا وجود نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے تو مکے میں اسلام وہی تھا کہ غریبوں کے کیا کہتے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا تھا، طاقتور لوگ چھین لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے کا انتظام کرانے کا سوچتے تھے. یہ اسلام تھا یہ. اور وہ جو غریب تھے وہ سب مسلمان نہیں تھے. وہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، مگر ان کے کھانے کا انتظام سوچتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ منورہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑی سی تعداد میں عیسائی بھی تھے. سب مذہب والے لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے کھانے کا انتظام، سب کے بازار کا انتظام، صاف صفائی، نظم و نسق، خیال کرنا، سب یہ انتظام کر رہے تھے. پھر یہ کیا تھا؟ یہی اسلام ہے. کسی علاقے میں اسٹیبلٹی رہے، سکون رہے، جسٹس رہے، فائنانشل اور اکانومیکل جسٹس رہے وہاں پر، پولیٹیکل جسٹس رہے وہاں پر، سب کو تعلیم حاصل ہو، جہالت ختم ہو جائے، تعلیم حاصل ہو جائے. یہی ہے اسلام. یہی ہے اسلام. اس کے علاوہ کچھ اور تصور کرنا اور یا اسلام یا وطن، یہ کوسچن غلط ہے. یہ کوسچن بالکل غلط ہے. بہرحال یہ متفق علیہ حدیث.